أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد محمد اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم الی یوم الدین. آج کی ہماری کانفرنس کا موضوع ختم نبوت ہے. اس پہ انشاءاللہ علماء کرام گفتگو فرمائیں گے. میں نے تو آپ کو دیکھ کر موضوع بنا لیا ہے. میں ابھی سورۃ الاحزاب کی آیت دیکھ رہا تھا کہ اس آیت کے موضوع پہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پہ گفتگو کروں گا. لیکن آپ کی یہ ٹھنڈی سستی، پتہ نہیں آپ پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یا آپ کی محبت کمزور ہے، یا آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، یا آپ کو کسی نے یہ بتایا نہیں ہے کہ میں نے 3 مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو اسٹیج کی طرف سے 2 آدمیوں کی آواز آئی. مجمع میں اتنی دبی ہوئی آواز تھی. نبی کے غلاموں کی یہ شان نہیں. نبی کی امت کے لوگ اللہ کے نبی کے نام پہ جھوم جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے نام پہ صلوات پڑھنا فخر سمجھتے تھے. آج یہ ہماری ڈھیلی ڈھالی مجلس، نہ جانے گرمی نے آپ کو دبا رکھا ہے، یقیناً حبس اور گرمی بھی ہے. نہ جانے آپ زمین پہ بیٹھنے کے عادی نہیں، انتظامیہ نے آپ کو زمین پہ بٹھا دیا ہے. شاید آپ کو اس بات کا غم ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہر بندے کا ممکن ہے مختلف مزاج ہو، مختلف عادت ہو. تو آپ کو دیکھ کر جو میرا موضوع بنا ہے، میں نے 5 منٹ گفتگو کرنی ہے. اللہ کے نبی کی شان کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں 2700 زبان ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے. جو رجسٹر نہیں ہوئی ان کی تعداد 5200 ہے کہ 5200 زبانیں انسان بول رکھے ہیں. ان میں سے 2700 زبان رجسٹر ہو چکی ہے. ان تمام زبانوں میں کوئی ایک ایسی کتب نہیں، یا ایسی کتاب نہیں، کوئی رسالہ نہیں، لٹریچر نہیں جو کسی انسان کی سوانح حیات، کسی انسان کی شان اور سیرت پہ لکھی گئی ہو. وہ دنیا کے واحد شخص ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آگے چلیے، اس وقت دنیا میں اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر، اللہ کے نبی کی سوانح حیات کے اوپر، شان کے اوپر 51 لاکھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں. 51 لاکھ کتابیں لکھنے کے بعد بھی ابھی تک اللہ کے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہوئی. دنیا میں جو روح آتی ہے، جو بندہ شعور پکڑتا ہے، جو قلم اٹھاتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اگر میں کسی کی تاریخ لکھوں، کسی کی عظمت لکھوں، کسی کی سوانح حیات لکھوں، تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کرتا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آسمانوں کے رب نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک تمہارا رب اپنے نبی پر اپنی رحمتوں کا نازل کرتا ہے. تمہارے نبی محمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آسمانوں کا رب بغیر مانگے ہمارے نبی کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں. وَمَلَائِكَتَا، اور جو فرشتے ہیں وہ انسان کی جنس میں نہیں، ان کی جنس الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے، ان کا بیت اللہ الگ ہے، ان کا سردار قائد الگ ہے. فرشتوں کا قائد لیڈر جبریل امین، فرشتوں کا بیت اللہ جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے وہ بھی الگ ہے، فرشتوں کی دنیا بالکل الگ ہے. لیکن آپ اس کا اندازہ کرو کہ آسمانوں کا رب کہتا ہے لوگوں کہ آسمان کے فرشتے بھی تمہارے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے ہو، صلو، اپنے نبی پر تم بھی درود پڑھو. کیا آج ہم اس درود کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ آج کے مجلس میں جو سستی سی تھوڑی سی دھیمی کی آواز آئی، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی وسلم علی محمد، آسمانوں کا رب اس کی بات سن کے، اس کے جملے سن کے اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک درود پڑھنے کے بعد 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس بندے کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. یہ ہے نبی محمد پر درود پڑھنے کی عظمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے بعد دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، آسمانوں کے رب کے عرش کے نیچے مقام محمود ہے. مقام محمود تمام جنتوں میں، اعلیٰ جنتوں میں بہترین مقام ہے، یہاں کسی بندے کا نہ جانا ہوگا. آسمانوں کے رب نے صرف ایک آدمی کے لیے وہ تیار کیا ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم دعا کرو، درود پڑھو. جو بندہ بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، یہ کہے گا کہ یا رب میرے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے، فرمایا جو مجھے مقام محمود تک پہنچانے کی دعا کرے گا اللہ کے نبی نے تو پہنچ ہی جانا ہے. فرمایا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا کہ یا اللہ اس کو معاف فرما کے جنت کا وارث بنا دے. یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دور سے میں نے دیکھا تو میرے دل میں ملاقات کی چاہت بڑھی کہ ملاقات کرنا. میں آگے بڑھا تو اللہ کے نبی اور آگے چلتی ہے، یہاں تک کہ میں تیز چلتا گیا، اللہ کے نبی بھی چلتے گئے. ایک باغ میں گئے، حضرت طلحہ کے باغ میں جاتے اللہ کے نبی سجدہ میں گر گیا. جب میں پہنچا تو سجدہ میں تھے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا احتراما. کافی دیر تک میں نے انتظار کیا، اللہ کے نبی کا سجدہ لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے. میں نے پاؤں کی آواز پیدا کی کہ اللہ کے نبی پاؤں کی آواز محسوس کر کے سجدہ سے اٹھیں گے، لیکن میرے پاؤں کی آواز نے اللہ کے نبی کو کوئی حرکت نہ دی. پھر میں نے کھانسنا شروع کیا، میں کھانسا کہ اللہ کے نبی کو حرکت کرے گے، یہاں تک کہ مجھے پسینہ چھوٹ گیا. میں پریشان ہو گیا کہیں میرے آقا کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، اللہ کے نبی کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. سجدہ کیا اس میں بالکل جامد، کوئی حرکت نہیں. اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خطرہ محسوس ہوا کہیں روح پرواز نہ کر گئی ہو. لمبے سجدے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. میں نے کہا یا نبی اللہ آپ کی ملاقات کے لیے آیا، میں آپ کے پیچھے چلتا آ رہا تھا یہاں تک کہ آپ سجدے میں گر گئے. آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو مجھے خوف طاری ہو گیا. تو اتنا لمبا سجدہ کرنے کا سبب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو خوشی پہنچے تو بندہ سجدہ بھی کر لے. کون بندہ ہے وہ یہ کہے کہ زندگی میں مجھے ایسا موقع ملے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے.
آخر اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے ہوں گے، بڑوں کی پسند کی شادی بھی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے اللہ نے سلجھا بھی دیے ہوں گے، بڑے بڑے ہمارے زندگی کے ٹیڑھے کام سیدھے بھی ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے نشیب و فراز ہمارے اوپر آئے۔ اگر 40 سالوں کے اندر میں نے کبھی بھی سجدہ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں کرنے والا۔ اصل میں ہم تو ڈھول دمکوں پہ ناچنے والے ہیں نا جی، ہندوؤں کی تہذیب ہے، جب خوشی پہنچے تو نعرے مارتے ہیں، جب خوشی پہنچے تو فیر کریں گے، ڈھول کو لے کے آئیں گے۔ ہمارا رواج یہ اور ہے، مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدہ اس لیے کر رہا تھا، جبریل امین نے مجھے بتایا اے نبی آج کے بعد آسمانوں کے رب نے فیصلہ کیا ہے، جو بندہ آپ پہ درود پڑے گا آسمانوں کا رب اس بندے پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے، قیامت تک لوگ، میری امت کے لوگ میرے لیے درود پڑھتے رہیں گے، آسمانوں کا رب ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا رہے گا۔ میں نے اس لیے سجدہ کیا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے رب نے مجھے اکرام دیا، مجھے عزت دی، تو میرا رب مجھے عزت دینے والا ہے، میں اپنے رب کو سجدہ شکر ادا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے دعا کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں، پھر اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درود کو زیادہ کرو۔ کہا تک کہاں تک کروں؟ فرمایا چلو میں اپنی دعا کا تیسرا حصہ درود شامل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ کر لے، کہتا ہے میں آدھا حصہ درود کروں گا، آپ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو زیادہ کر لے، کہتا ہے پھر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ اپنے لیے دعا کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ کر لے، پھر مسکرا کے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ پھر میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر درود پڑھتا رہے گا کف ہمک ویکفر ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تیرے معاملات کو حل فرما دے گا۔ اگر پوری دنیا میں اللہ کے نبی پر درود پڑھتا رہے گا بغیر مانگے اللہ تجھے عطا کرے گا۔ جو تیرے دلوں کی حاجت ہے، جو تو نے مانگی نہیں، تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے یا ابھی تک تیرے دل میں پیدا نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد تجھے ضرورت پڑے گی، میں نبی پر درود پڑے گا، آسمانوں کا رب تیری ضروریات کو وہ بھی پورا کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کا جب بھی نام سنو چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بلند آواز کے پاس صلی علی محمد، اگر کوئی نام لے حضرت محمد، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا ایک بندہ پوچھتا ہے تیرا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، یہ بھی انداز ہے۔ ایک پوچھتا ہے تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ بندہ کے چہرہ بھی عکاسی کرتا ہے کہ یہ نام سن کے یہ چہرہ گلاب کی طرح پھول گیا ہے، گلاب کی طرح کھل گیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ۔ اسی کو یا دوسرے مزاج کے آدمی کو پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے۔ یہ ڈھیلی آواز کے ساتھ، معصوم مرجھے ہوئے چہرے کے ساتھ، آواز میں پریشانی، یہ غم، یہ مسلمانوں کی شان شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان شان یہ ہے کہ اللہ کا نام لے تو چمکتی ہوئی آواز، وہ مولوی صاحب آ گئے، جزاک اللہ۔